السلام علیکم دوستو آپ کا بہت بہت استقبال کرتے ہیں ہمارے اسلامک ٹی وی یوٹیوب چینل پہ۔ دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ سانپ اور مور جنت میں رہتے تھے لیکن پھر ان کو جنت سے کیوں نکال دیا گیا، تو اسی ٹاپک کے بارے میں آج ہم بات کریں گے۔ تو دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی اس بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو ہماری آپ تک پہنچتی رہے۔ دوستو شیطان ابلیس جب لعنتی ہو گیا تو جنت کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کو شیطان نے سجدہ کرنے سے منع کر دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کو جنت سے نکال پھینکا۔ دوستو جنت میں کھانے پینے گھومنے کے لیے بہت کچھ تھا، لیکن تنہا اور اکیلے رہنے کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام اداس سے رہنے لگے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے بی بی حوا کو پیدا کیا، اور پھر حضرت آدم علیہ السلام جنت میں خوشی خوشی رہنے لگے۔ دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم دونوں جنت میں گھومو پھرو، جو جی چاہے وہ کھاؤ، لیکن خبردار اس درخت کا پھل بالکل مت کھانا ورنہ تم ظالموں میں شامل ہو جاؤ گے۔ دوستو جنت میں سانپ اور مور دونوں رہا کرتے تھے، اور اس وقت جنت سے باہر اور اندر آیا جایا کرتے تھے۔ دوستو اس وقت سانپ کے پیر ہوا کرتے تھے، اور مور بھی بہت زیادہ خوبصورت ہوا کرتا تھا جب وہ جنت میں تھا، اور اس کے پیر بھی بہت زیادہ خوبصورت ہوا کرتے تھے۔ دوستو ایک دن جب یہ دونوں جنت سے باہر آئے تو دیکھا کہ شیطان کھڑا ہوا ہے اور ان دونوں سے کہہ رہا ہے کہ مجھے بھی جنت میں لے چلو۔ دوستو شیطان کی یہ بات سن کر دونوں نے کہا کہ ہمیں اللہ کا خوف ہے، ہم دونوں تمہیں جنت کے اندر نہیں لے جا سکتے۔ تب شیطان نے کہا کہ ہم تینوں ایک ساتھ جنت میں رہے ہیں، ہم بہت اچھے دوست بھی ہیں۔ دوستی کا واسطہ دے کر شیطان نے ان کو منا لیا۔ تب اس پر سانپ نے کہا کہ تم سانپ کی شکل میں آ جاؤ، مور تمہیں نگل لے گا اور جنت میں تمہیں باہر نکال دے گا، اس طرح تمہیں کوئی دیکھ نہیں سکے گا۔ شیطان نے فوراً ہی سانپ کی شکل اختیار کر لی اور مور نے اسے نگل لیا۔ نگلنے کے بعد جنت میں جا کر اگل دیا، اور اس طرح شیطان مردود اپنے منصوبے میں کامیاب ہو گیا۔ دوستو جیسے ہی شیطان جنت کے اندر داخل ہو گیا، اس نے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا سے ملاقات کی۔ ملاقات کے بعد اس نے کہا کہ تم دونوں نے ابھی تک اس درخت کا پھل کیوں نہیں کھایا؟ تو اس پر حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس درخت کا پھل کھانے سے منع کیا ہے، ہم دونوں اس درخت کا پھل نہ ہی تو کھائیں گے نہ ہی اس درخت کے پاس جائیں گے۔ اس کے بعد پھر حضرت آدم علیہ السلام جا کر سو گئے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام سو گئے تو شیطان بی بی حوا کے پاس آ کر بولا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم لوگوں کو اس لیے وہ پھل کھانے سے منع فرمایا ہے کیونکہ اگر وہ پھل کھا لو گے تو تم فرشتوں میں شامل ہو جاؤ گے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں ہی رہنے لگو گے۔ دوستو شیطان مردود کے بہکاوے میں آ کر بی بی حوا نے وہ درخت کا پھل کھا لیا، اور اس پھل کو لے جا کر جب حضرت آدم علیہ السلام سو کر اٹھ گئے تو حضرت آدم علیہ السلام کو بھی وہ پھل کھانے کے لیے مجبور کر دیا، اور حضرت آدم علیہ السلام نے بھی وہ پھل کھا لیا۔ دوستو جیسے ہی حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا نے وہ درخت کا پھل کھا لیا، ان کا جنتی لباس اتر گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں سے کہا میں نے اس درخت کے پاس آنے اور اس کے پھل کو کھانے کو منع کیا تھا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اور بی بی حوا کو زمین میں بھیج دیا، اور ان سے کہا تمہارا زمین پر ایک خاص وقت تک ٹھکانہ ہے اور تم زمین پر ہی رہو گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کو جنت میں لانے کے لیے مور کی خوبصورتی چھین لی۔ جس پیر سے مور جنت میں شیطان کو لایا، اس پیر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدصورت بنا دیا۔ اس کے بعد مور کو مشورہ دینے کے لیے سانپ کے منہ میں زہر ڈال دیا گیا، اور ان دونوں کو جنت سے باہر نکال دیا گیا۔ دوستو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا۔